کوئی قوم بغیر زبان کے زندہ نہیں رہ سکتی. خود کشمیریوں کو احساس دلایا تھا مہجور صاحب نے. میں ان کا ایک شعر آپ کو یاد دلاؤں کہ بلبلن دوپ گلس حسن چھوی پور، بلبلن دوپ گلس حسن چھوی پور، کیا ونائی زیو چھین سوی چھوی قصور، بے زبان یہ چھن زندہ روزان، مارمتی وارمتی تھا میون پان. بلبل نے پھول سے، گلاب سے کہا کہ حسن تو تمہارا بڑا کمال کا ہے، بہت ہی حسین ہو تم، لیکن کیا کہوں میں، کہہ نہیں سکتا، جرأت نہیں پڑتی کہ تمہاری زبان نہیں ہے. اور کوئی بھی یہاں اس دنیا میں جو زبان کے بغیر ہو زندہ نہیں رہتا. اے میرے پیارے، میرا یہ حال ٹھیک کر دے کسی طرح سے، بے زبانی اپنی دور کر دے کسی طرح. یہ احساس دلایا تھا مہجور صاحب نے. تو یہ احساس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور پھر یہ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کوئی چیز چاہیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کو نام لے کر کے آپ ادھر ادھر یہ بات تاکہ لوگ دینے والے اس بات پہ خود بخود پہنچ جائیں کہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے. تواریخ جو رہی ہے، اس کی ہسٹری جو اس کی رہی ہے کشمیری قوم کی، اور کلچر کے بارے میں اس کی شناسائی جو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹا دینے کے لیے شعوری بھی اور غیر شعوری طور پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں. اور مجھے جب میں نے یہ محسوس کیا تو مجھے ایک شعر میری زبان پہ جاری ہو گیا. وہ تھا کہ خبر یہ یاد و ترتا مما ننو تچت، خبر یہ یاد و ترتا مما ننو تچت، سری مندرن سرخشت رشین علم نے بجا. کیا معلوم کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ طاقتیں جو ہیں، یہ میرے ذہن میں جو یاداشتیں ہیں پرانے زمانے کی، آج کل کے زمانے کے لوگوں کی، اپنے کلچر کی جو یاداشتیں میرے ذہن میں، کیا معلوم کہ یہ کھرج کے اس کو بھی میرے سے الگ کر دیں گے اور مجھے خالی چھوڑ دیں گے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ للتا دتیا کا بنایا ہوا مندر، سری مندر جو ہیں، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں رہا ہے. اور چرار شریف کا علم جو ہے، ان کا وہ جھنڈا جو ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بحفاظت نہیں ہے. تو یہ ختم ہونے کی یہ اندیشہ جو ہے، یہ اندیشہ ہے اس وقت مجھے. کتھ زن آشنوار کرو کیا، کتھ زن آشنوار کرو کیا، ویترین وانش بار کرو کیا، پھلہِ ہن چھا اختیار گلالس، للگُن چھُس لولہِ نار کرو کیا، تھرِ پٮ۪ٹھ ؤتھۍ پرکٲلۍ گۄلابس، وۄڈِ چھُس خونہٕ دستار کرو کیا، لو پھیرِ سونتہٕ ہوا وٕچھِ شہلان، متہِ وُہتن اسہِ نار کرو کیا، ہوٚچھِ مژِ کۄلہِ پھٔٹۍ لوٗکھ ونن کس، بوچھِ ژوپ اسہِ گار کرو کیا، کژھٕ تٔلۍ شراکھ چھےٚ سوٗرٕ گۄسٲنِس، پِرٕ پھۄکھ سیرٕ پھُکار کرو کیا، کنہِ موٗرٕژ بلِدان دۄدٕ موسُم، یچھِ پوٗتٮ۪ن پچھوار کرو کیا، پننہِ تہِ ژھایہِ چھُ شانٛکٕنہِ روزُن، لرِ پھِر دی شہمار کرو کیا، چھُ تہٕ سُہ محٲفظ امن و امانُک، رٹہِ بودن وٹہِ دیار کرو کیا، ییٚلہِ رٲچھی کرِ لوٗٹھ اساسس، گرٕ لٔچھ دِیہِ ننزِ نار کرو کیا، گٔیہِ زن مُلکٕچہِ سٲلِمیژ مُکھ، بُجہِ ہٕنٛز لٔر مسمار کرو کیا، وتھنے جشنہِ بہارچہِ ویوٕژ، کلہٕ پھُبجن پھموار کرو کیا، اسہِ تے ملکن کھور چھلٕنۍ پیٚیہِ، مٹہِ کھوٚت آدٕ مار کرو کیا، کرہن موٗنۍ ژِتٕرۍ دۄکھٕ باوتھ، میٚژِ شرٛیپۍ مُہِمٕکۍ یار کرو کیا، سرِ راہ سمکھِ نہٕ کانٛہہ تہٕ گژھو کوٚت، زُنہٕ ڈبہٕ گٔیہِ مسمار کرو کیا، کرنے قلمس کوٗچہِ دِمو کرٛٮ۪کھ، پھِرنے ہٹہِ تلوار کرو کیا، کھُلہٕ فِضہُک وُپھوار خۄدایا،
کھلو فضوک وہ پوار خدایا زند زبو کھوت زنگار کرو کیا. رحمان راہی گزشتہ 50 برسوں سے اپنی مادری زبان یعنی کشمیری زبان کے نمایاں شاعر، ادیب، نقاد اور مفکر کی حیثیت سے اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں. اس زبان کے فروغ کی غیر معمولی خدمات کی وجہ سے ملک گیر سطح پر آپ کی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم زبان کے وسیع سرمایہ کے فروغ میں آپ کی کوششیں، کاوشیں مشعل راہ ثابت ہوئی ہیں. آپ نے عملی زندگی کی ابتدا ایک معمولی سرکاری نوکری سے شروع کرتے ہوئے اردو جرنلزم میں قدم رکھا اور شاعری بھی شروع کر دی. ابتدائی دور میں ہی آپ کو خیال آیا کہ اپنے لوگوں تک اپنے احساسات پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ اظہار اپنی مادری زبان ہی ہو سکتی ہے. اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے کشمیری زبان میں شاعری شروع کی، اخبار نویسی کی اور وادی کے مختلف کالجوں میں پڑھانے کے بعد 1964 میں کشمیر یونیورسٹی میں فارسی زبان پڑھانے پر مامور ہوئے اور 1975 میں آپ کو شعبہ کشمیری کا سینئر فیلو بنایا گیا اور آپ کشمیر یونیورسٹی کے اولین پروفیسر ایمریٹس کے اعزاز تک پہنچے. آپ 1985 میں یونیورسٹی کی نوکری سے باوقار طور پر سبکدوش ہوئے. کشمیری شعر و ادب میں جدید رجحانات اور نئے لب و لہجے کی شمالیت کے پیش نظر آپ کو اس میدان کا علم بردار تسلیم کیا جاتا ہے. آپ نے وسیع مطالعے کے بعد یہ محسوس کیا کہ کشمیری غزل میں جذباتیت کا پہلو زیادہ غالب ہے، لہذا اسے مزید وسعتیں بخشتے ہوئے اور غزل کو گہرائیوں سے آشنا کراتے ہوئے اسے موجودہ دور کے عام آدمی کی روزمرہ کی زندگی تک آپ نے پہنچایا. جدید ٹیکنک اور نئی شعری جمالیات سے آپ نے کشمیری نظم کو نئی وسعتیں بخشیں. کشمیری زبان کی آزاد نظم جس کی داغبیل حدیل عزیز شاعر دیناتھ نادم نے ڈالی تھی کہ قد و خال کو اور سنوارنے میں راہی صاحب کی کوششوں سے کسے انکار ہو سکتا ہے. آزاد نظم میں جذبات اور خیالات کو فطری انداز میں ایک دوسرے سے قریب لانے میں آپ کا اہم رول ہے، جس کی وجہ سے شاعری خود بخود سہل ہو کر عام فہم ہوتی گئی. شعر و ادب کے میدان میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ریاستی اور قومی سطح پر آپ کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا اور ملک کے سب سے اہم اعزاز یعنی پدم شری سے بھی نوازا گیا. رحمان راہی کی مادری زبان یعنی کشمیری زبان کی تخلیقی خدمات کا اشاعتی سفر کونگ پوسٹ سے ہوتا ہوا سیاہ رودی جیرین منز تک دراصل آپ کا ایک سنجیدہ نذرانہ ہے. کشمیری زبان کی تاحیات خدمات کے اعتراف میں آپ کو فیلو آف دا ساہتیہ اکیڈمی کے اعزاز سے آج نوازا جا رہا ہے. ایک بڑی حسرت یہ ہے کہ ہمارے جو دوست تھے، جو ساتھی تھے، جو ہمارے قریب کے بزرگ تھے، ماں تھی،
بھائی تھے، باپ تھے، وہ سب چلے گئے۔ واقعہ اس وقت یہ ہے کہ جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے سب دیے بجھ گئے۔ اب یہ ایک اکیلی لو ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ تو یہ ریگریٹ ہے، کہاں گئے یہ لوگ؟ جو میر نے کہا ہے کہ وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ دوسری حسرت یہ کہ بعض لوگوں سے دل کا تعلق ہو جاتا ہے، جذبات کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ اگر کھو جاتے ہیں تو اور بھی کسک رہ جاتی ہے دل میں، تڑپ رہ جاتی ہے دل میں، کانٹا سا چبھتا رہتا ہے وہ۔ ایسی صورتیں ہم سے بھی بچھڑ گئی ہیں کہ جن کو اب دیکھنے کو نہ صرف یہ کہ ترستی ہیں آنکھیں بلکہ روتی ہیں کبھی کبھی۔ تمام جو کچھ روایتیں ہیں، جو کچھ تصورات ہیں، جو کچھ عقیدے ہیں، وہ لگ رہے ہیں یہ سب کھوکھلے ہیں۔ انسان کی زندگی کی یہ حیات و کائنات جو ہے اس کا معلوم نہیں کیا ہے، یہ ایسی مسٹری ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ فضول ہے آدمی کا انسان جینا، تو وہ ڈیتھ تھاٹس آ جاتے ہیں، مرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ انت ہو جائے کسی طرح سے، یا یہ کہ یہ آخری تجربہ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں کیا ہے، یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ چون صدا سیرم بیرون از کوچه زنجیر نیست، ژٕ یُس چھُکھ تہٕ سُہ میون فریاد بوز، ژےٚ چھُسے وَنان یُس وُشنیرٕکہِ گۄڈنِکہِ وۄتھٕ بَبہٕ برٛونٛہہ ووٚتھمُت اوس تہٕ شِٹھٕ نیارٕکہِ انتِم لَرِ پھِرِ پتہٕ تہِ نژان روزِ، ژٕ یہِ چھُکھ تہٕ تہِ میون فریاد بوز۔